دکن میں اردو شاعری کی مختلف اصناف کے بارے میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ آج ہم خصوصی طور پر اردو غزل کے بارے میں بات کریں گے۔ دکن کی سرزمین جہاں پر ولی کی خدمات اردو غزل سے متعلق ایک ایسی خدمات ہیں جو تاریخ ساز ہیں۔ ولی نے ہندوستان کی خوشبو، رسمیں اور دیگر وہ ساری چیزیں جہاں سے ہمارے ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے، اردو شاعری خصوصاً غزل کے اندر سمویا۔ آج ہم پروفیسر عزیز اندوری صاحب سے اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ ولی نے اردو شاعری خصوصاً غزل کے ان پہلوؤں کو جو فارسی زبان سے الگ کر کے ہمیں پیش کیا اور ہماری اردو غزل کی ایک پہچان بنی، وہ کیا خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے غزل ولی کی وجہ سے پہچانی گئی اور ولی غزل کی وجہ سے پہچانے گئے۔ بعد میں پھر اس کے اثرات پوری اردو شاعری کے اوپر پڑے۔ عزیز انصاری صاحب، ولی کا سلسلہ تو کچھ بات کا ہے۔ ہمیں اس سے قبل یہ دیکھنا پڑے گا کہ دکن میں جو شاعری ہوئی، جس پر ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں، خصوصاً مثنوی، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ پر۔ اب رہی بات ولی سے کچھ قبل تک دکن پر جو مقامی زبانوں کے اثرات تھے، اس پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو واضح انداز میں کرنا پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ شمال اور جنوب کی لسانی تہذیب اور تاریخی اور جغرافیائی حالات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ شمالی ہند میں فارسی کے اثرات پورے طور پر غالب آ چکے تھے اور فارسی زبان کو دربار، بازار یا حتیٰ کہ عوام الناس میں بھی مقبولیت حاصل تھی، جبکہ دکن میں فارسی کے اثرات بہت تھوڑے تھے۔ ریختہ کے اثرات تو آ گئے تھے۔ دکن کی زبان میں مقامی زبان کے اثرات ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کے ثبوت ہمیں اس زمانے کی اس شاعری میں مل جاتے ہیں جو وجیح، ہاشمی، شاہی اور عبداللہ قطب وغیرہ کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ شمالی ہند میں جو فارسی غزل کا ایک شہرہ تھا یا فارسی غزل کے اثرات تھے، وہ ایرانی کلچر سے بہت متاثر تھے، جبکہ دکنی غزل پر جو اثرات تھے وہ مقامی، جس میں خصوصاً دکن، ہندوستان کا وہ علاقہ جسے ہم دکن کہیں گے، وہاں کے مقامی اثرات بہت زیادہ تھے۔ اب اگر ہم اس زمانے کے کچھ اشعار کا جائزہ لیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ دکن کا شاعر قطعاً مقامی تہذیب، لسانی تہذیب کے ساتھ ساتھ مقامی سماجی حالات سے بھی بڑی حد تک متاثر تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دربار کے لوگ تھے جن کے وہاں عوامی نظریہ بھرپور انداز سے ابھرا۔ اس کے برخلاف اگر ہم شمالی ہند کی اس غزل کو دیکھیں جو فارسی آمیز غزل تھی یا شاعری تھی، دربار میں وہ صرف وہی باتیں ہو رہی تھیں جو ایرانی کلچر سے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس فرق کو ہمیں محسوس کرنا پڑے گا۔ دکن کا شاعر جب غزل کہنے پر آمادہ ہوا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں تقلیدی عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو کچھ ہے وہ اس کے روبرو جو حالات تھے، اس کے سامنے جو واضح تصویریں تھیں، چاہے وہ حسن کی ہوں، عشق کی ہوں، تصوف کی ہوں، ان سب میں اس نے غزل کی نمائندگی پورے طور پر کی۔ میں اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ عشق ہمارے یہاں بڑا شاعری کا ایک بڑا حصہ رہا ہے، اور عاشق کا ہجر کے سلسلے میں یا معشوق کی بے رخی کے سلسلے میں
ہماری غزل میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اب دیکھیے عبداللہ قطب شاہی کا یہ دو شعر، اور اس میں آپ خصوصاً یہ پائیں گے کہ محبوب جو ہے وہ قطن مؤنث ہے، عورت ہے، جبکہ شمالی ہند میں ایرانی کلچر کی وجہ سے وہاں کا محبوب مذکر کی شکل میں ابھر کر آیا۔ وہ ہم جب شمالی ہند پر بات کریں گے تو اس کے ان وجوہ کو وہاں بیان کر دیں گے۔ ایک چیز کی وضاحت میں یہاں چاہوں گا، فتح دکن کے بعد کیا شمالی ہند کے اثرات ہندوستان کی جو بھی ساری روایتیں ہیں اس کے بعد آئیں؟ حدیث انصاری صاحب، یہ باتیں شمالی ہند کے نے فتح کیا دکن کو، یہ بہت بات کی باتیں، ہم اس وقت اس عہد کی بات کر رہے ہیں جب دکن کے پاس پاور تھا، جب گولکنڈہ تھا، جب بیجاپور تھا، جب قطب شاہی خاندان تھا، جب عادل شاہی خاندان تھا، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کی غزل جس قسم کی تھی وہ بہت ہی روبرو ہو کر کہی گئی ہے، وہ خیالی باتیں اس میں کم سے کم آئی ہیں، اور دوسرے جو پہلو اس کے نمایاں پہلو ہے وہ اس کی لسانی تہذیب ہے جو دکن کی کے مقامی زبانوں سے۔ اس کا مطلب یہ مان لیا جائے کہ شمالی ہند میں ریختھی کے جو اثرات دھیرے دھیرے پنپ رہے تھے، فتح دکن کے بعد دکن کے اندر کیا اس کے اثرات کن صورتوں میں آئے؟ ظاہر ہے وہ اثرات تو آئے، لیکن حدیث انصاری صاحب اس وقت بات چل رہی ہے کہ دکن جب اپنے پورے اقتدار میں تھا اور دکن میں شاعری یا غزل مقامی زبان اور مقامی اثرات سے جب کہی جا رہی تھی، ہم بات اس وقت کی کر رہے ہیں، اور بتانا یہ ہے کہ یہ جو غزل دکن میں شمالی ہند کے اثرات سے قبل کہی گئی، اس میں سچائی اس حد تک نظر آتی ہے کہ شمالی ہند پر جو اثرات جس غزل کے تھے وہ ایرانی کلچر کی غزل تھی، یہاں ہندوستانی کلچر تھا پوری طرح، اور خصوصاً دکنی کلچر بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ عشق کی بات یہاں بھی ہے، حسن کی بات یہاں بھی ہے، برہا کی بات یہاں ہے، یہاں دوست کے ابرو کی بات ہے، سب ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں روبرو ہو کر ہمارا دکن کا شاعر اپنے محبوب سے روبرو ہو کر اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ دیکھیے عشق کا جذبہ اردو غزل کی جان رہا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ عشق میں ناکامی جو ہے وہ عاشق کے لیے ایک ناگوار سی ہوتی ہے، ہماری غزل کی تہذیب۔ تو کیا تصوف یہیں سے ابھر کر سامنے آتا ہے کیا؟ تصوف کی بات ابھی ہم نہ کریں، ابھی ہم عرضی محبوب کی بات کر رہے ہیں، ہے نا۔ تصوف کا تو سلسلہ غزل میں اس کے بعد جب بھی آئے گا ہم اس پر بات کریں گے۔ میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں جو زمینی عشق ہے، جس میں محبوب کا تصور قطن روبرو ہو کر، میں بار بار ایک لفظ روبرو دہرا رہا ہوں، روبرو ہو کر کہا گیا ہے۔ عاشق جب ناکام ہوتا ہے عشق میں تو اس کے کس قسم کے جذبات ہو سکتے ہیں، یہ عبداللہ قطب شاہی کے دو شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب اس میں ایک لفظ آیا پیاری، پیارا نہیں آیا ہے۔ شمالی ہند کی غزل میں ایرانی کلچر کے اعتبار سے پیارا آنا چاہیے تھا، یہاں لفظ پیاری آیا ہے کہ تو پیاری عشق بھی تیرا ہے پیارا، لگیا بہت تجھ سوں دل ہمارا۔ یہ شعر ان کا اسی زمین میں ہے کہ سکی کچھ بھی سمجھے تو دل میں اپنے، قطع منت کرے عاشق بیچارہ۔ محبوب کا تصور وہاں ان کے یہاں مؤنث کا تھا، تانیث کا۔ بھائی ظاہر ہے کہ میں دکن پہ اسی پہ تو بات کر رہا ہوں کہ یہاں تانیث ہے، اور وہاں جو کچھ ہے وہ چونکہ ایرانی کلچر سے اور فارسی غزل سے ہم لوگ متاثر تھے شمالی ہند میں۔ ابھی موازنہ تو نہیں کیا جائے یہاں، ہم ابھی بات کر رہے ہیں صرف دکنی غزل کی۔ یا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ابرو کو کما بتانا اور پلک کے تیر چھوڑنا، یہ سلسلہ بھی ہمارے اسی دکنی غزل کا سلسلہ ہے۔ جیسے یہ شعر ہے کہ ابرو کما نہ کھینچ کے باہر، پلک کے تیر سوں، زخمی ہوا دل کا ہرن لایا گیا نشاں تجھ ہاتھ کا۔
اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ قطعاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقامی زبان بھی ہے، مقامی تہذیب ہے، مقامی سوچ ہے اس میں، ہے نا. یا پھر اب ایک بات آپ اور دیکھیے یہاں کہ اردو غزل کی ہمیشہ ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ اس میں اظہار عشق عاشق کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دکنی ادب میں دکنی غزل میں یہ بات ملے گی کہ یہاں اظہار عشق ہو یا گفتگو ہو، اس میں عورت صاف طور پر اپنی زبان سے غزل کا ایک پہلو پیش کر رہی ہے. وہ اس طرح ہے کہ آ کر کوئی دیکھے گا تو دل میں کیا کہے گا، آ کر کوئی دیکھے گا تو دل میں کیا کہے گا، مجھے بدنام کیا کرتے کہیں جاؤں گی چھوڑو. یہ دیکھ لیجئے کہ مؤنث کا یہ تصور ایک قطعاً عرضی تصور کے تحت ہے اور عورت کی طرف سے اس کا اظہار کیا گیا ہے. یا پھر اسی میں ہاشمی کا شعر ہے کہ رضا گر مجھے دیتے ہو کروں گی گھر میں دارو، اگر مجھ ہو رہی ہے فرصت پھر آؤں گی چھوڑو. یہ ایک اگر اس غزل کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبوب اور عاشق کے درمیان کی وہ باتیں ہیں جس میں کچھ بے تکلفانہ انداز موجود ہے. یعنی اس کا ہم نام دے سکتے ہیں کہ ہندوستانی عورت کو سامنے رکھ کر انہوں نے بات کی ہے، اور یہاں انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا فارسی کے ان اثرات کو جہاں مذکر محبوب استعمال کیا جاتا ہے. حدیث انصاری صاحب کہ ابھی تو یہاں دکن پر فارسی اثرات ہیں ہی نہیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں. یہ اورنگزیب کی فتح کے بعد فارسی اثرات نظر آتے ہیں، یا ولی کے دکن سے نکل کر شمالی ہند کی طرف وہ جب جاتے ہیں تب فارسی اثرات ہماری غزل میں آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ولی دکن کے ہی تھے، اورنگ آباد سے سراج اٹھے، اشرف گجرات کی طرف سے آئے. یہ سارے کے سارے وہ شاعر ہیں جو فتح دکن کے بعد ابھر کر سامنے آئے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس غزل کی جو قطب شاہی اور عادل شاہی درباروں میں پروان چڑھی تھی. اب میں آپ کو ایک شعر اور سناتا ہوں قلی قطب شاہ کا کہ چھبیلی ہے صورت ہمارے سجن کی. دیکھ لیجئے، اب لفظوں پر غور فرمائیے گا. چھبیلی ہے صورت ہمارے سجن کی، کیا پوتی اس کہوں آپ نین کی. سجن، نین، یہ قطعاً وہ لفظ ہیں جو اردو غزل میں شمالی ہند سے ہٹ کر آتے رہے، اور ان کی قدر اردو غزل میں زیادہ بلند ہمیں نظر آتی ہے. طاقت نہیں دوری کی اب تو ہے گی آ مل پیارے، یہ عورت ہی کہہ رہی ہے نا. طاقت نہیں دوری کی اب تو ہے گی آ مل پیارے، تجھ بن منجے جینا بہت ہوا ہے مشکل رے پیارے. اب ایک بات یہاں ذرا سی میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ بات تو محسوس کر لی کہ دکن کی اس غزل میں عورت بھی مکالمہ کر رہی ہے، عورت بھی ڈائلاگ میں شامل ہے، جبکہ ہماری شمالی ہند میں عورت کو تو کئی پردوں کے پیچھے سے اس کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ ذرا سا غور فرمائیں حدیث انصاری صاحب کہ یہ جو اشعار میں نے ابھی پڑھے جس میں برہا بھی آیا، طاقت نہیں دوری کی اب تو ہے گی آ مل پیارے، تجھ بن منجے جینا بہت ہوتا ہے مشکل رے پیارے. اور دیکھیے، کھانا برہا گیتی ہوں میں، پانی انجو پیتی ہوں میں، تجھتے بچھڑ جیتی ہوں میں، کیا سخت دل ہے رے پیارے. آپ اگر ذرا سا غور فرمائیں اور ہم اگر ہندوستان کی سرزمین پر گیت کے تصور کو سامنے رکھیں جو ہندی کی طرف سے بھی آیا یا اردو میں بھی اس کو پوری طرح لے لیا یعنی گیا. ہندی غزل جو ہے، ہندی غزل پر ابھی ہندی غزل یعنی ہندی گیت کہہ لیں، ہندی جو گیت ہے یہ اردو غزل کے تصورات کو سامنے رکھ کر یہ آئی کیا، یہ نہیں ہے، یا اس کے ایک حصے سے نکل کر آئی ہے؟ دیکھیے، ہم جب گیت کی بات کریں گے مجموعی طور پر، چاہے وہ ہندی گیت ہو یا اردو میں جو گیت کہے گئے ہیں اس کی بات ہو، تو اسے ہمیں لنک کرنا پڑے گا ان اشعار سے جو اردو کے ذریعے دکن میں دیے گئے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گیت میں برہا ایک لفظ بہت تیزی سے آتا ہے نا، چھبیلی لفظ گیت میں ضرور آتا ہے، اور
پیارے لفظ ضرور آتا ہے نین پیتم، نین آتا ہے، جینا بہوت آتا ہے، منجے آتا ہے، یہ لفظ گیت کے ہی ہیں اور اسے غزل میں کھپا دیا دکن والوں نے۔ تو میرا ایسا اندازہ ہے کہ یہ جو غزل دکن میں کہی گئی، اسے اگر ہم اردو گیت جو آج ہمارے سامنے موجودہ شکل میں ہیں، اگر انہیں ہم اردو گیت کا ایک حصہ کہیں یا گیت کہنے والوں نے، اردو میں گیت کہنے والوں نے اس حصے کو پڑھنے کے بعد کچھ اثرات لیے، ہندی سے تو انہوں نے بہت اثرات لیے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جو گیت ہمارے یہاں اردو میں آئے بعد میں، یہ سارے کے سارے عظمت اللہ خان وغیرہ وغیرہ نے جو کچھ گیت کہے، یہ سارے کے سارے ہندی اثرات سے تھے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اردو میں گیت پر بات کی جائے تو ہمیں دکن کی اس غزل کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا، جو گیت کی طرح ہے، جو گیت کی طرح ہے، اور جس میں سارے جذبات وہی ہیں جو گیت کا کے بنیادی صورتیں یا بنیادی خوبیاں مانی جاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، میں ایک بات یہاں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے اشعار جو میں نے پڑھے آپ کے سامنے، اور بھی بہت سے اشعار ہیں، یہ سارے کے سارے درباروں میں تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ عوامی گیت، عوامی اشعار نہیں ہیں۔ یہ جتنے حضرات ہیں یا تو خود بادشاہ تھے، نواب تھے، وہاں کے برسر اقتدار تھے، یعنی پاور میں تھے، یا پھر دربار میں انہوں نے جن حضرات کو اپنے طور پر حصہ دار بنایا تھا، یہ سارے کے سارے اشعار وہاں کے۔ اب اس بات کو اگر آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ شمالی ہند سے اس کو جوڑا جائے، ہم شمالی ہند کے دربار کی طرف آئیں انہی ایام میں، تو ہمیں شمالی ہند کے دربار میں یہ تمام خوبیاں جو زمینی سچائی کی شکل میں نظر آتی ہیں، ہمیں بہت کم دکھتی ہیں۔ دربار میں تو قطعاً میں اس بات کی ذرا سی وضاحت کر دوں کہ دربار میں یہ لب و لہجہ کی غزل شمالی ہند کے دربار میں کبھی نہیں کہی گئی۔ کب کہی گئی؟ جب ولی کے اثرات شمالی ہند میں آئے یا شمالی ہند کے لوگ اس سے متعارف ہوئے۔ اچھا، ولی کی غزل میں تصوف کے اثرات کے اوپر کچھ ہمیں آپ بتائیں۔ اب دیکھیے، ولی پر ہم جب بات کریں گے تو ولی کا ایک چیپٹر بالکل الگ ہے۔ ولی ایک پہلو کے تو آدمی تھے نہیں، وہ تصوف میں بھی ان کے وہاں موجود تمام چیزیں موجود ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ غزل جو ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک خصوصی عہد میں، خصوصی پیریڈ میں اس غزل کو رکھا جانا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، ابتدا میں جب کوئی زبان تشکیل پاتی ہے، شکل اس کی بنتی ہے جب، تو اس شکل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی شکل ہوگی جو ان شعراء کے وہاں زبان کے سلسلے میں ملتی ہے۔ اب اس میں سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آخر اس زبان کی ایک خاص عہد تک اس کی اہمیت رہی، اس کے بعد اس میں تبدیلیاں آ گئیں۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہیں زبان کے اعتبار سے۔ دکن کے اگر دیکھا جائے تو دکن کا جو بھی پیریڈ رہا ہے، ہر ایک پیریڈ میں زبان کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور آج بھی ان تبدیلیوں کے اثرات موجود ہیں۔ یہ حدیث انصاری صاحب بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اسباب بھی تلاش کیے جانے چاہیے۔ دیکھیے، جب اگر قلی قطب شاہ، عادل شاہ، ان لوگوں کا ذکر کریں تو ان کے اثرات کے تحت کہی گئی غزل وہی ہے جس پر ہم باقی بات کر رہے تھے۔ اور میں ایک بات پھر اسی بات کو دہراتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ وہ اثرات تھے جو دربار میں موجود تھے۔ اب ایسے اسباب پیدا ہوتے گئے کہ یہ زبان کمزور پڑتی گئی، اور میں پھر وہی کہوں گا کہ زبان چونکہ بالکل ابتدائی دور میں اس زبان کا سلسلہ تھا، جیسے جیسے اس زبان کے مواقع اس کو ملتے گئے، یہ زبان دوسری زبانوں سے نزدیک ہوتی گئی، مقامی اثرات اس کے کم ہوتے چلے گئے۔ اب اس میں ایک قداور شخصیت ہمیں صرف ولی کی نظر آتی ہے، جس نے ایک بعض حضرات کہتے ہیں کہ صاحب وہ مہاجر تھے، میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ مہاجر تو وہ ہوتا ہے ان کے آبا و اجداد گجرات سے تعلق رکھتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی خاص وجہ سے چلا جائے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ولی ایک جگہ کبھی
بہت دنوں تک مقیم نہیں رہے، اور اسی بات کے پیش نظر سفر دلی ان کے لیے بہت اہم بنا۔ یہاں آ کر اب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک شاعر کی حیثیت سے تو وہ دلی گئے تھے، لیکن ایک صوفی کی حیثیت سے بھی وہ دلی پہنچے تھے، اور دلی کے ان صوفیوں کے حلقے تک ان کی رسائی ہوئی تھی جن کا دلی میں طوطی بول رہا تھا، جیسے شاہ گلشن، سعد اللہ گلشن۔ ایک سوال یہاں پر ہے کہ شاہ گلشن کے مشورے پر انہوں نے ہندی اثرات کے تحت غزل کہنی شروع کی تھی ولی نے؟ ہاں، یہ تو بات کھلی ہوئی بات ہے بھائی۔ دیکھیے، ولی جب دکنی لب و لہجے کے تحت اپنی غزل ان حضرات کے سامنے پیش کی تو یقینی طور پر انہوں نے اس کو مشورے دیے تھے کہ بھائی دیکھیے، اس میں سے دکنی اثرات کم کیجیے اور فارسی کے ان اثرات کو غزل میں شامل کیجیے جن اثرات سے غزل میں شگفتگی پیدا ہو جائے۔ یہ ان دونوں کی رائے تھی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ ایک صوفی کی حیثیت سے بھی دلی پہنچے تھے، اب دلی کی ان کے عہد میں دلی کی شاعری پر اگر ہم غور کریں گے تو دکن کی اس غزل سے وہ قطعاً مختلف ہمیں نظر آتی ہے، اور میں بار بار وہی بات تو ظاہر بات ہے ان کی شاعری جو ولی کی ہوئی ہے تو اب ان کے سامنے شمالی ہند تھا نہیں، دلی تھی نہیں، پہلے تو انہوں نے شاعری جس بھی لہجے میں کی ہو، دونوں کے سامنے ایک نہیں تھے، نہ دکن والوں کے پاس شمالی ہند تھا، نہ شمالی ہند والوں کے پاس دکن تھا، ایک دوسرے سے دونوں اپنے اپنے طور پہ شاعری کر رہے تھے، دونوں اپنے اپنے طور پر ہندوستان کی باتیں کر رہے تھے۔ ولی کا دکن سے نکل کے شمالی ہند میں پہنچنا اس اعتبار سے مبارک ہوا کہ ولی کو ایک سلسلہ، ایک راستہ ملا کہ میں دکنی اثرات کو کم کر کے ایک بہت ہی ایسی زبان کو اردو قالب میں ڈھال دوں جو انتہائی شگفتہ بن جائے۔ یہ ولی نے سب سے پہلے اسی بات کو پیش نظر رکھا۔ اب جب یہ دکن آئے واپس شمالی ہند سے، یعنی دلی سے، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ان کے آئی ہے نا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا لیجیے حدیث انصاری صاحب کہ ایک آدمی نین کی بات کر رہا ہو، ایک آدمی سجن کی بات کر رہا ہو، سریجن کی بات کر رہا ہو، اس کے وہاں یہ مطلب کیسا آ گیا کہ مفلسی سب باہر کھوتی ہے، مرد کا اعتبار ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہ مفلسی لفظ دکن میں کہیں غالباً نہیں تھا ولی سے قبل، یہ شمالی ہند کا ہی اثر تھا، اور اگر وہ چاہتے تو اسرت لفظ استعمال کر لیتے اگر فارسی سے متاثر ہوتے جو اسی معنوں میں ہے، لیکن انہوں نے یہ مفلسی لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ شاہ گلشن نے اور بیدل نے ان کو جو مشورے دیے تھے، اور اس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ولی چاہتے یہ تھے کہ میں ایسی زبان استعمال کروں جو شگفتہ ہو، تر و تازہ ہو اور عام فہم بھی ہو، ہے نا۔ ان کے مقابلے میں آپ شمالی ہند کی غزل کو دیکھیے تو وہی فارسی آمیزی اس میں پوری طرح نظر آتی ہے۔ آپ عشق کی بات کریے، اور پھر چونکہ صوفی تھے، اور آپ نے سوال کیا ہے کہ تصوف کے اثرات ان پر کتنے ہیں، تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ تصوف میں یہ نرے صوفیزم کو زیادہ سے زیادہ تصوف کے سلسلے میں یہ ایک دم صوفی بن کر یہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا، یہ مصرع جو ان کے وہاں شغل بہتر ہے عشق بازی کیا حقیقی کیا مجازی کا۔ ایک صوفی جو مجازیت سے حقیقت تک جائے یا مجازی پہلو سے حقیقت تک جائے، اس شعر میں میرا خیال یہ کہ ولی اس درجے تک پہنچنے کے لیے مجاز سے ہوتے ہوئے ہی گئے، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم محض یہ کہیں کہ تصوف ہی ان کے وہاں ان کی غزل کی جان ہے ولی کی، تو یہ بات بھی ذرا کچھ، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بھی ان کا مطلب پڑھا، قطعاً سماجی اعتبار سے وہ تصوف سے ہٹ کر بھی، اچھا اب تصوف سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، کیونکہ مفلسی لفظ لا کر انہوں نے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ تصوف عیش پسندوں کا رویہ نہیں ہے نا، اور تصوف ان لوگوں کا رویہ ہے، یا تصوف کو وہی لوگ اپنا سکتے ہیں
جو مرد ہوں. نہیں، مفلسی میں تو یہاں تو پورے سماج کی وہ نقاشی کی جا رہی ہے، اس حالات کی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان کی پہچان جو ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پیسہ ہی سمجھا جا رہا ہے، سب کچھ دولت ہی سمجھی جا رہی ہے، جبکہ اس کی کچھ اور پہچان ہے. نہیں، اب دیکھیے آپ کہ ولی آخر کیا وجہ ہے کہ دکن کے ممتاز شاعر بن گئے دلی کے اثر کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کی وجہ صاف ہے کہ ولی کی فکر، ولی کی زبان اور ولی کا طریقہ اظہار اس دکنی غزل سے قطعاً مختلف ہے جو اس وقت تک ان کے عہد میں کہی جا رہی تھی. اور یہ اثرات قطعاً شمالی ہند کے ہیں، لیکن حدیث انصاری صاحب شمالی ہند بھی ولی سے متاثر ہوا ہے، جس پر ہم آئندہ دونوں گفتگو کریں گے. اسی ہندوستان دکن کے اندر سب سے پہلے ولی نے ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اردو شاعری کو خوب ہندوستان کی خوشبو سے اس کو مزین کیا، اور اس کے اثرات جب شمالی ہند میں پہنچے ہیں تو اردو شاعری کا ایک نیا آسمان اور زمین تیار ہوتا ہے، جس سے پوری فضا کے اوپر اردو غزل چھا جاتی ہے اور ہر دل کی دھڑکن بن جاتی ہے. اس موضوع کے اوپر ہم پھر آئندہ بات کریں گے شمالی ہند کو پس منظر میں رکھ کر. شکریہ بہت بہت آپ کا.